سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین، اللہ تعالی ہم سب کے خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالی ہمارے محسن حقیقی ہے۔ ساری کبریائی خداوند تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اور اللہ کے لیے نہ ماں باپ ثابت ہے نہ اولاد ثابت ہے۔ اللہ تنہا ہے، تمام قدرتیں اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اللہ کی ذات وراء الورا ہے۔ اللہ کے قدرتوں کے بارے میں غور و فکر کی اجازت ہے۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، لیکن خدا کی ذات کے بارے میں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بڑے ہیں اتنے اللہ اپنے بندوں پر مہربان اور رحیم ہے۔ دنیا کے اندر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ بڑی طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں۔ جتنی اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی سختی میں
زیادتی میں، ظلم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ جس پر اللہ رحم کرے وہ بچ جاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر یہی نظارہ ہے، یہی منظر ہے، جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ بندے خدا کے بندے ہیں۔ بندے کا معنی یہ ہے کہ وہ خدا کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا کلمہ کن سے، اور انسان کو پیدا کیا اپنے دست قدرت سے، اور انسان کو عزت و شرافت بخشی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تمام کائنات سے زیادہ حسین اللہ نے انسان کو بنایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کے حسن کے سامنے، انسان کی خوبصورتی کے سامنے، یہ دریا، یہ خشکی، یہ پہاڑ، یہ باغات، یہ پانی، یہ سبزہ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور ستارے، اور یہ خوبصورت سورج، ان کا حسن، ان کا جمال، اور انسان کا ان کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونا، انسان کی نظر میں دنیا کی خوبصورتی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، لیکن خدا کا کلام 14 صدیاں پہلے نازل کرنے والا اللہ اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والے خدا کا یہ اعلان ہے، آخری کلام میں ہے، اور ہر شک سے وہ پاک ہے۔ وہ ایسا کلام ہے کہ نہ محو ہو سکتا ہے، نہ اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے، نہ کوئی اس میں شک ثابت کر سکتا ہے۔ خدا کا وہ کلام وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، حتمی ہے، قطعی ہے، بے ریب ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو پوری کائنات سے بڑھ کر خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان خوبصورت ہے، حالانکہ ہمیں چاند اور ستارے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ وہ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی کہ اگر تم چاند سے خوبصورت نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق ہے۔ اب جب ہوش میں آیا تو بڑا پریشان ہوا،
علماء سے پوچھا، علماء نے کہا طلاق تو واقع ہو گئی، چاند سے بڑا خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ چاند تو چاند۔ اس زمانے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ طلاق واقع نہیں ہے، طلاق واقع نہیں ہے۔ امام اعظم کے شاگرد وہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ سارے علماء کہتے طلاق ہو گئی، وہ کہتے طلاق نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کتنے بڑے عالم ہوں گے اور کتنے بڑے فقیہ ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، قیاس عقل سے مسائل کو نکالتے ہیں۔ اور یہ بڑا پروپیگنڈا ہے اس زمانے سے لے کر آج تک ہو رہا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ حدیث کو نہیں مانتے، قیاس کو زیادہ مانتے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جتنی احادیث کو دلائل میں پیش کرتے ہیں، اور ضعیف سے ضعیف حدیث بھی اگر اس کے سامنے آ جائے، حدیث موجود ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث کو لیتے ہیں، قیاس کو چھوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تو امام باقر رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ امام ابو حنیفہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ سے امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا وہ آپ ہیں جو میرے جد امجد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کرتے ہیں اور اپنی قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان تک یہ بات پہنچی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے حضرت، میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کر لے۔ فرمایا مرد طاقتور ہے یا عورت؟ مرد طاقتور ہے یا عورت؟ امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مرد طاقتور ہے اور عورت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر میراث میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟ تو امام باقر نے فرمایا مرد کا زیادہ ہے، عورت کا کم ہے۔ فرمایا حضرت اگر میں قیاس کو لیتا تو میں یہاں پر قیاس کو لے لیتا اور عورت کو دگنا حصہ دیتا، کیونکہ مرد تو طاقتور ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اتنے مال کی؟ عورت کمزور ہے، کمزور کو زیادہ مال دینا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، مرد کو کم ملنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ امام باقر نے فرمایا نماز افضل ہے، کیونکہ نماز دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے اور روزہ سال میں 1 مرتبہ 1 مہینہ ہے۔ فرمایا جس عورت کے ایام ہوتے ہیں، مخصوص ایام،
اللہ تعالیٰ نے عورت کو نمازوں کی قضا معاف کر دی ہے اور روزے کی قضا معاف نہیں ہے۔ اس وقت تو روزہ نہیں رکھے گی لیکن بعد میں روزہ رکھے گی، اور جو نمازیں چلی گئی وہ معاف ہو گئی۔ فرمایا اگر میں قیاس کو لیتا تو میں کہہ دیتا کہ عورت کو نماز معاف نہیں ہے، روزہ معاف ہے، کیونکہ نماز افضل ہے، لیکن میں نے قیاس کو نہیں لیا ہے۔ امام باقر رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کی پیشانی کو بوسہ دیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے شاگرد اتنے بڑے ہیں، فرمایا طلاق واقع نہیں ہے۔ علماء حیران ہو گئے، کیوں؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 عام پارے میں اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے پوری کائنات سے خوبصورت بنایا، اور اس کائنات کے اندر چاند بھی داخل ہے، انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پوری کائنات سے زیادہ حسن دیا، پوری کائنات کا دلہا انسان کو بنایا، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے محسن حقیقی خدا کو پہچانے، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ آج کوئی لگا ہوا ہے، دنیا کو بڑا سمجھ رہا ہے، کوئی مخلوق کو بڑا سمجھ رہا ہے، کوئی انسانوں کو بڑا سمجھ رہا ہے، کوئی اولیاء کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اگر نہیں سمجھا ہے انسان نے تو خدا کو بڑا نہیں سمجھا ہے۔ خدا کو جب آپ بڑا سمجھیں گے تو خدا کا شکر ادا کریں گے۔ وہ ایک انگریز امریکن کے بارے میں لکھا ہے، وہ مسلمان ہوا اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو پوری عاجزی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا، اور جب سجدے میں جاتا لمبا سجدہ کرتا، اور ایسی نماز پڑھتا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ نہ وہ مسلم۔ تو اس مسجد کے امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو اس امریکن مسلمان نے کہا کہ میں نماز کی حلاوت کی وجہ سے مسلمان ہوا، نماز کی محبت نے مجھے مسلمان کر دیا۔ کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ میں افریقہ کے ملک کینیا کے اندر، جو اس وقت برطانیہ کا ایک حصہ تھا، وہاں میرا کاروبار تھا، میں تاجر ہوں، اور میں مسلمانوں کے ساتھ ملتا رہتا۔ مجھے مسلمانوں کی بہت ساری خوبیاں پسند تھی، لیکن یہ جو نماز ہے نا، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھی۔ کہتے میں مصر چلا گیا ایک مرتبہ، اور وہاں پر میں نے اسلامی تاریخ کو جب دیکھا، اور اسلامی تاریخ کے جو شاہکار تھے، جو نمونے تھے، جو نوادرات تھے، جو تاریخی وراثت تھا، مصر تو رہ چکا ہے اسلام کا قلعہ۔ میں نے دریائے نیل کو دیکھا، اور میں نے مصر کو دیکھا، فرعون کی فرعونیت سمجھ میں آئی،
اور اس کا انجام سوچا، موسیٰ علیہ السلام کی مدد اللہ نے کی، وہ میرے سمجھ میں آئی۔ میں نے مصر کا بڑا مدرسہ، بلکہ اسلامی دنیا کا بڑا مدرسہ جامعہ ازہر دیکھا، میں بڑے بڑے مساجد کو میں نے دیکھا، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر اسلام کو سمجھا۔ اور پھر جب میں مسجد میں داخل ہوتا، اذان ہو جاتی، اذان کی آواز ہی مسحور کن ہوتی تھی، جو مجھے بے اختیار مسجد کی طرف لے جاتی تھی۔ اور لوگ جو ہے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد چلنے لگتے، بڑا ایک حوض بنا ہوتا مسجد کے اندر، لوگ کوئی اپنی پگڑی رکھ رہا ہے، کوئی چادر رکھ رہا ہے، کوئی واسکٹ اور کوٹ رکھ رہا ہے، اور جا کر حوض کے کنارے بیٹھتے ہیں، اپنے چہرے کو دھوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھتا رہتا اور مجھے اس سے عشق و محبت ہوتی جاتی، پیار بڑھتا جاتا تھا، مجھے بڑا مزہ آتا ان کو دیکھ کر۔ اور پھر جب امام آگے ہوتا اور اللہ اکبر کہتا، یہ آواز میرے دل پہ پڑتی تھی۔ اور پھر مسلمانوں کا ایک صف میں کھڑا ہونا، بغیر رنگ اور نسل کے، بڑے اور چھوٹے کے، کالے اور گورے کے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی فرق نہ رہتا۔ انصاف کا یہ نمونہ اور یہ منظر میں دیکھتا تو میں دیکھتا ہی رہتا۔ اور پھر امام تلاوت کرتا، اور پھر ان کا رکوع کرنا، پھر ان کا سجدہ کرنا، اور سجدے میں مسلمانوں کا جانا اور سر کو زمین پر رکھنا، یہ ایسا نظارہ ہوتا کہ میں کٹ کے رہ جاتا۔ کہتے اسی طرح دن گزرتے گئے، ایک مرتبہ آواز آئی اللہ اکبر کی، اور میرے بے اختیار قدم اٹھے، اور وہ آواز جو ہے میرے دل پہ لگی، دل پہ، اور میں چلا گیا مسجد میں، اور میں نے وہاں پر وضو کیا اور میں نے نماز شروع کر دی، حالانکہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا۔ میں غیر مسلم ہو کر میں نماز پڑھتا گیا، اور جب میں سجدے میں جاتا تو جو خوشی مجھے حاصل ہوتی، جو اطمینان مجھے حاصل ہوتا، میرے پاس بے انتہا دولت تھی لیکن میں اطمینان سے محروم تھا، میں پریشان رہتا تھا۔ کہتے بالآخر میں نے فیصلہ کیا اور مولانا صاحب کے پاس گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں پہلے میں نمازی بنا ہوں، پھر میں مسلمان ہوا ہوں۔ میں وہ مسلمان ہوں کہ پہلے نمازی بنا اور پھر مسلمان بنا۔ تو وہ نو مسلم کہتا ہے نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں خدا کا شکر ہے، جس میں خدا کی حمد ہے، جس میں خدا کی کبریائی نظر آتی ہے، انسان کی بے بسی نظر آتی ہے، انسان کی عاجزی نظر آتی ہے، اور مسلمانوں کا انصاف نظر آتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو انصاف کی بات کرتا ہے، وہ ہمیں مسلمانوں کی 5 وقت نماز میں نظر آتا ہے، ان کی جماعت میں نظر آتا ہے کہ اس میں بادشاہ اور رعایا، امیر اور غریب، وہ دشمن اور دوست ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ منظر مجھے کسی اور چیز میں نظر نہیں آتا، یہ صرف اور صرف نماز میں نظر آتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں خاندانی، اس لیے مسلمانوں کو اپنی عبادات کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ان کے دل میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مسلمان کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرا دل نہیں لگ رہا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، کبھی سوچا ہے؟ اس نماز پہ آپ غور کریں، بار بار غور کریں، خدا کی بڑائی کو سامنے لائے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں وہ فیصلہ کر لے کہ دماغ کے اندر ایک رگ ہے چھوٹا سا، اگر اس کو اللہ تعالیٰ پلٹ دے تو پھر یہی انسان ہوگا، مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، پہلا اس کا لباس اترے گا اور دیوانہ بن کر وہ چیخے گا، چلائے گا، گلیوں میں مارا مارا پھرے گا، بچے اس کو پتھروں سے ماریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ایک سیکنڈ میں کر لے تو اس کی عزت کی کوئی گارنٹی پھر نہیں ہے۔
اللہ کو ہم نے بڑا نہیں سمجھا ہے، اللہ کو مسلمانوں نے پہچانا نہیں ہے، غیر مسلم سے شکوہ نہیں ہے، غیر مسلم سے شکوہ نہیں ہے۔ مسلمان اپنے رب کو بھول چکا ہے، خدا کی نعمتوں کو ہم یاد کریں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سر تاپا، مسجد سے گھر، گھر سے بازار، بازار سے پارلیمنٹ تک، اور زندگی سے لے کر موت تک، گھر سے لے کر قبر تک خدا کی رحمتیں ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک سالہ سال اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ ہم بندے ہیں، وہ مالک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، بے اختیار ہے، خدا اختیار والا ہے۔ ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہے، وہ دیتا ہوا تکتا نہیں ہے، ہم نافرمانی کرتے ہوئے تکتے نہیں ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اطمینان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان دلوں کا وہ اللہ کی یاد میں ہے، وہ اللہ کے شکر میں ہے، وہ اللہ سے مانگنے میں ہے، وہ اللہ کو پہچاننے میں ہے، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں وہ سجدہ نصیب فرمائیں کہ جس پر خدا کو خوشی ہو اور رضا ہو، اور جس پر فرشتے رشک کرتے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔